24 25 اور جو 26 ہے اس کا جو سبق ہے آج وہ ہم اس کو کور کریں گے نا. تو آپ نکال لیں صفحہ نمبر جو ہے وہ 72 ہے، اس کو آپ نکال لیجیے. تمرین ہم اس کی پڑھ لیں گے، باقی ہم نے پڑھ لیا. اور ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے مجاز لغوی کا، ٹھیک ہے، مجاز لغوی کا ٹاپک چل رہا ہے. قول المتنبی فی المدیح، متنبی جو ہے پہلے شعر کی طرف آ جائے. متنبی مدی کے بارے میں، یعنی مدی کہتے ہیں ممدوح کو، پیارے کو، اس کے بارے میں کہتا ہے فیومن. تو لفظی معنی ویسے آپ کے سامنے ہی ہے. بخیل کا معنی گھوڑا ہے، اور تطرد اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بھگانا نا. روم سے مراد رومی ہے، یعنی روم کے رہنے والے، رومیوں کو بھگانا. اچھا، آگے ہے جود کا ہے سخاوت، اور تطرد یہ وہی بھگانا. الفکر، فکر کو. اچھا، اس میں جو تمرین میں اس میں کیا کرنا ہے، اس میں یہ بولنا ہے، دیکھیں تمرین میں بول رہے ہیں کہ جو خط کشیدہ الفاظ ہیں جو وہ کبھی حقیقی معنی میں بھی استعمال ہوئے ہیں اور مجازی معنی میں بھی استعمال ہوئے. آپ نے کیا کرنا ہے، جو خط کشیدہ الفاظ ہیں نا ان میں کون سا حقیقی معنی میں استعمال ہو رہا ہے اور کون سا مجازی معنی میں استعمال ہو رہا ہے، اس کی پہچان کرنی ہے. تو اس وجہ سے ہم پوری ہی عبارت کا ترجمہ نہیں کریں گے، بلکہ تھوڑی سی مختصر سی عبارت کا، جس سے ہمیں پہچان حاصل ہو جائے. اب وہ کہہ رہا ہے ایک دن جو ہے وہ شاعر یہ کہتا ہے کہ ایک دن ایسا ہوگا کہ گھوڑے کے ذریعے تو، اب مخاطب کہہ رہا ہے ممدوح کو، ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ گھوڑوں کے ذریعے تو اہل روم کو بھگائے گا. اور یہ تدرک کا معنی بھگانا، یہ اپنے حقیقی معنی میں. اس کو دوسرا تدرک یعنی ویومن بجود. اب یہ سمجھنے کی چیز ہے، ایک دن ایسا آئے گا کہ بجودن کے سخاوت کے ذریعے تو بھگائے گا، تطرد تو بھگائے گا، فکر محتاجی کو، فکر کو بھگائے گا. اب صرف ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں نا تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حقیقی نہیں بلکہ مجازی معنی میں استعمال ہو رہا ہے. کیونکہ جو وہ ہے فکر محتاجی ہے وہ ایک معنوی چیز ہے، اس کو بھگایا تو نہیں جاتا نا. بھگایا تو کوئی حصی چیز کو جاتا ہے، انسان کو، بلی کو بھگا. یہاں پر جو جود ہے نا وہ تطرد ہے نا، یہ مجازی معنی میں. اور دوسرے شعر میں آ جائے. اچھا، ایک بات یہ ہے کہ خط کشیدہ میں سے کسی ایک کا معنی ہم کر لیں نا، جس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ مجازی معنی میں حقیقی. ایک سلیکٹ ہو گیا کہ بھائی یہ جو تطرد دوسرا والا ہے نا یہ مجازی معنی، تو ظاہری بات ہے جو پہلا والا تطرد بچا وہ حقیقی معنی میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب دوسرے شعر میں آ جاتے ہیں. دوسرے شعر میں ہم نہ دیکھیں، فضالت الشمس التی فی سمائی. اب اس میں شاعر کیا کہہ رہا ہے، یہ شاعر ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو سورج جو ہے وہ آسمان میں ہمیشہ رہے. ٹھیک ہے، سورج آسمان میں ہمیشہ رہے. مطالعات الشمسی التی فی لسامی. اب اس میں ہم کیا کریں گے، جو پہلا والا جو معنی ہے نا، یعنی جو پہلا والا جو شعر کا مصرع ہے فضالت سے لے کر سما تک، تو اس میں ہم نے ترجمہ یہ کیا فضالت یعنی ہمیشہ رہے، شمس سورج، وہ سورج کے جو آسمان میں ہے، وہ جو سورج آسمان میں وہ ہمیشہ رہے یعنی برقرار رہے. اب آپ کو کیا سوچ کا پڑا کہ بھائی یہاں پر جو شمس ہے نا وہ حقیقی معنی میں استعمال ہوا ہے. جب یہ حقیقی معنی میں استعمال ہوا ہے تو ظاہر بات ہے جو دوسرا شمس ہے وہ مجازی معنی میں ہی استعمال ہوگا نا. ٹھیک ہے، یہ ہمیں پتہ چل گیا. اب لہٰذا ہم پورے شعر کا ترجمہ نہیں کریں گے، ہمیں ضرورت نہیں، ہمیں اسی سے ہی پتہ چل گیا، مقصود حاصل ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا، آگے ہم آ جاتے ہیں آگے شعر نمبر 3 کے اندر. تو شعر نمبر 3 میں کیا بول رہے ہیں، شاعر یہ کہتا ہے عیب علیک ترا بسیف فی الوغا. وغا کہتے ہیں جنگ کو نا، تلوار ترا یہ مجہول کا صیغہ ہے، یعنی دیکھا جانا جب ہو. اب ہمیں سمام جو آ رہا ہے 2 مرتبہ، اور تو اس کا ہمیں کون سا حقیقی اور کون سا مجازی ہے وہ ہمیں چیک کرنا ہے. کہتے ہیں ما یفعل السمام بالسمام. صرف ہم اس کا ترجمہ کریں گے، اور اسٹرکچر یہ ہے کہ بھائی وہ کہہ رہا ہے کہ تجھ پر جو ہے وہ عیب نظر آتا ہے جنگ میں تلوار کے ذریعے. یعنی جنگ میں تو تلوار استعمال کرے نا، تو یہ تجھ پر عیب ہے، تو اتنا بہادر اور
بہترین طاقت اور دل ڈول والا ہے، جنگ میں تو استعمال کرتا ہے تلوار، تو تیرے لیے یہ عیب کی بات ہے۔ ما یفعل السمام بالسمام، سمام کہتے ہیں تلوار کو، کہ تلوار کے ساتھ کیا کرے گی؟ اب سمجھیں، تلوار کے ساتھ کیا کرے گی، یعنی وہ بولنا چاہ رہے تو خود ہی تلوار ہے، اب تو تلوار رکھے، تلوار کے ساتھ کیا کرے گی؟ اب اس میں دیکھیں گے پہلا جو تلوار ہے نا، یہ ہے، اس سے مراد انسان ہے، یعنی وہ بہادر شخص اس تلوار کے ساتھ کیا کرے گا، مطلب بہادر شخص کو تلوار کی کیا ضرورت؟ تو سمام پہلا مجازی معنی میں، تو ظاہری بات ہے دوسرا سمام وہ حقیقی معنی میں ہوا۔ اسی طرح نمبر 4 پہ آ جائے، تو نمبر 4 پہ اذا اعتلی سیف الدولہ اعتلت الارض، تو ابھی سیف الدولہ کی ایک مرتبہ بیمار ہو گیا تھا، تو اس کے حوالے سے اب ہمارے پہ اعتلہ ہے، اعتلتی، یہ دو سیکھے ہیں نا، اعتلت جس کو کہتے ہیں، اعتلت دو سیکھے، ہم ایک کا ترجمہ کریں گے، کہہ رہے ہیں کہ اعتلت الارض، جو دوسرا والا ہے اس کا مطلب زمین بیمار ہو گئی۔ اب مجھے پتا زمین تو بیمار نہیں ہوتی نا، بیمار تو کوئی اس جاندار چیز ہوتی ہے، تو یہ مجازی معنی میں استعمال ہے، تو ظاہری بات ہے جو پہلا اعتلہ ہے وہ کس معنی میں استعمال ہوگا؟ حقیقی معنی میں استعمال ہوگا، ٹھیک ہے، سمجھ رہے نا؟ اب آ جائیں شعر نمبر 5 میں، ما ماتا حتی ماتا مضرب سیفی، اب اس مثال میں اب دیکھیں وہ کیا کہتا ہے۔ اب اس میں ہمیں جو ہے نا 2 مرتبہ ماتا استعمال ہوا ہے، تو ہمیں تلاش کرنا ہے کہ کون سا حقیقی معنی میں۔ اب ہم اس کا ترجمہ کریں گے اسی مصرعے کا، ماتا ہوتا ہے مرنے کو، ٹھیک ہے، مر جانا، دوسرا ماتا اس کا بھی مر جانا، مضرب کہتے ہیں دھار کو، سیفی تلوار، ٹھیک ہے، سیف کا مطلب تلوار۔ اب یہ بولتا ہے کہ ماتا، پہلا جو ماتا ہے اس سے مراد اس کی جو فاعل ہے نا، ہوا ضمیر ممدوح کی طرف جاری، کہہ رہے جو شاعر کہہ رہا ہے کہ میرا جو ممدوح ہے نا وہ نہیں مرا، حتیٰ کہ اس کے تلوار کی دھار مر گئی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں میرا جو ممدوح ہے وہ نہیں مرا، یہاں تک کہ اس ممدوح کے تلوار کی دھار مر گئی، ٹھیک ہے، دھار کمزور پڑ گئی، مطلب مر گئی مطلب کمزور پڑ گئی، میرا ممدوح ابھی تک باقی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ظاہری بات ہے دھار تو نہیں مرتی نا، دھار تو ویک ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے، تو دوسرا ماتا مجازی معنی میں، پہلا ماتا حقیقی معنی میں، اور 6 اور 7 شعر کو آپ نا اسکپ کر دیں۔ اب آ جاتے ہیں تمرین نمبر 2 کے اندر، تمرین نمبر 2 کے اندر جو بول رہے ہیں کہ آپ کے پاس 2 کلمے ہیں، آپ کے پاس کلمہ شمس ہے، شمسین، ٹھیک ہے، کلمہ شمسین ہے، اب اس میں سے بتائیں کہ کون سا حقیقی معنی میں استعمال ہوا ہے اور کون سا مجازی معنی، یعنی یہ یہاں پر پوچھیں گے کہ جیسے شمسین ہے اس کا مطلب 2 سورج ہے، اور 2 سورج میں سے کون سا حقیقی معنی میں ہے اور کون سا جو ہے وہ مجازی معنی میں وہ، اور اس شعر کی وضاحت یہ ہے کہ متنبی جو ہے وہ جو سیف الدولہ ہے نا اس کی بہن مر گئی تھی، جب اس کی بہن مر گئی نا تو سیف الدولہ اس کا مرثیہ پڑ رہا ہے، اور وہ شعر میں یہ بات کہہ رہے ہیں فلیت طالع الشمسین غائبہ، اچھا، طالع الشمسین یہ صفت یا اضافت لفظی ہے، اور شمسین معنی 2 سورج، طالع مطلب طلوع ہونے والا، غائبہ مطلب غائب، ٹھیک ہے، اور لیتا غائبہ یہ وہی آ گیا، غائب مطلب غائب، آخر میں لم تغیب آ رہا ہے، لم تغیبی، یہ اس کا معنی بھی غائب ہونا، بول رہا ہے۔ اب شاید یہ کہہ رہا ہے کاش کے 2 سورجوں میں سے طلوع ہونے والا سورج غائب ہو جاتا، 2 سورجوں میں سے طلوع ہونے والا سورج کاش کے غائب ہو جاتا، وَلَیْتَ غَابَتِ الشَّمْسَینِ لَمْ تَغِبْ، اور کاش کے 2 سورجوں میں سے غائب ہونے والا سورج غائب نہ ہوتا۔ اب دیکھیں 2 سورج میں سے طلوع ہونے والا اصلی سورج ہے، ٹھیک ہے، وہ غائب ہو جانا، یعنی جو وہ شاعر بول رہا ہے کہ جو سورج حقیقی ہے نا وہ غائب ہو جاتا، وہ چلا جاتا، وہ غروب ہو جاتا، ٹھیک ہے، اور جو بہن ہے نا سیف الدولہ کی بہن، وہ سورج ایسی ہے اس کو غائب نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ غائب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو اس میں ہم یہ کہیں گے کہ بھئی وہ سورج کے جس سے مراد اس کی بہن ہے، خاتون ہے،
اور جس کو جو ہے وہ غائب ہونے والا سورج نہیں ہے، اس سے وہ مجازی معنی میں اس سے مراد بین ہے، اور جو طلوع ہونے والا سورج ہے اس سے مراد جو ہے وہ حقیقی سورج ہے، تو ہم اس کو یوں کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے بھی بول رہے ہیں کہ آگے شعر نمبر 2 میں دیکھیں، بول رہے ہیں کہ جو حقیقت اور مجاز ہے نا، یہ تلاش کریں کلمہ بدر میں۔ اب کلمہ بدر استعمال ہوا ہے، تو ان میں سے کون سا بدر وہ ہے حقیقت ہے، کون سا مجاز؟ قط نظرت معنی آپ کو پتہ ہے دیکھنا، نظر کرنا۔ بدر الجدہ یعنی تاریکی کا چاند، ٹھیک ہے، تاریکی کا بدر چاند۔ رأیت میں نے دیکھنا، متکلم کا صیغہ ہے۔ فکانا کلاہما تثنیہ ہے نا، یہ دونوں، وہ دونوں، کلا کلتا پڑھا ہے نا، وہی۔ ناظرن وہی ایک ہی معنی ہے جو پیچھے گزرا۔ وحدہ وہ یہ حال ہے، یعنی فقط کے معنی میں ہوگا۔ بدرہ یہ چاند۔ اب کہہ رہا ہے شاعر کہہ رہا ہے قد نظرت بدرت دجا، کہہ رہا ہے یقیناً میری محبوبہ، نظرت کی ہے ضمیر اس کی محبوبہ کی طرف، میری محبوبہ نے بدر الجدہ کی طرف نظر کی، تاریکی کے چاند کی طرف نظر کی۔ ورأیتہا اور میں نے اسے دیکھا، یعنی محبوبہ کو دیکھا۔ تو فکانا کلاہما ناظرا وحدہ بدرا، تو ہم دونوں کلاہما ہم دونوں وحدہ بدرا ایک ہی چاند کو دیکھ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ ہم دونوں کیا کر رہے تھے؟ ہم دونوں ہی ایک چاند کو دیکھ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو اس میں سمجھنے کی چیز، ایک چاند وہ ہے جس کو محبوبہ دیکھ رہی ہے، اور ایک چاند وہ ہے جس کو شاعر دیکھ رہا ہے۔ تو جس چاند کو شاعر دیکھ رہا ہے نا، وہ مجازی معنی میں اس سے مراد اس کی محبوبہ ہے، اور جس چاند کو محبوبہ دیکھ رہی ہے وہ حقیقی چاند ہے، ہم اس کو ایسے ہی لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب آ جائیں تیسری مثال کے اندر، ٹھیک ہے، حقیقت ام مجاز۔ اب آگے کلمہ لیالی آ رہا ہے تیسری، اس میں کلمہ لیالی کے اندر آپ نے حقیقت اور مجاز آپ نے نا تلاش کرنا ہے۔ اب نشرت مطلب پھیلانا، ثلاثہ زوائب کہتے ہیں اس کو، چٹیاں نہیں ہوتی زوائب میں، شیریاں بھالو کی چٹیاں۔ اچھا لیل رات، اچھا فارت یہ جو ہے نا رآ یرا جو دیکھنا ہوتا ہے نا، اس کا فعل ہے، سوری اس کا جو ہے نا باب فعال سے، یعنی دکھانا، ارت دکھانا۔ اچھا لیالی راتیں، اربع 4۔ اب وہ کہہ رہا ہے محبوب کہہ رہا ہے کہ نشرت وہ محبوبہ نے پھیلائی، ثلاثہ زوائب من شہریہ اپنے بالوں کی 3 چٹیاں۔ میری محبوبہ نے اپنے بالوں کی 3 چٹیاں پھیلائی، من لیلۃ رات میں، فارت لیالی اربعا تو محبوبہ نے 4 راتیں دکھائیں، یعنی وہ کہہ رہے ہیں محبوبہ نے مجھے 4 راتیں دکھائیں، ٹھیک ہے، ایک ہی وقت میں۔ اب وہ کیسے بھائی؟ 3 راتیں تو اس کی چٹیاں ہو گئی، اور ایک رات حقیقی رات، تو ہم اس کو یہ کہیں گے جو 3 راتیں ہیں نا وہ مجازی معنی میں مراد ہیں، جس سے مراد چٹیاں ہیں، اور جو ایک رات ہے نا 4 میں سے ایک رات، تو وہ جو ہے وہ حقیقی معنی میں استعمال ہوا ہے، جس سے مراد حقیقی جو ہے وہ رات ہے۔ اب آگے جو ہے نا وہ ہم آگے آتا ہے، ہم اس کے بعد ہم کیا کریں گے، نیا سبق ہے وہ سٹارٹ کریں گے استعارہ تصریحیہ اور استعارہ مکنیہ کے حوالے سے۔ استعارہ تصریحیہ یہ کیا ہوتا ہے اور استعارہ مکنیہ کیا ہوتا ہے، اس میں ہم کچھ مثالیں پڑھیں گے، اور مثالوں سے جو ہے وہ ہم اس کو سمجھیں گے کہ اس میں کیا ہے، کیا کی چیزیں ہیں۔ اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ استعارہ جو ہے نا ایک مجاز کی ایک قسم ہے۔ کیا ہے؟ مجاز اس سے پہلا جو چیپٹر تھا وہ مجاز لغوی کے حوالے سے تھا، تو مجاز لغوی کی ایک قسم ہوتی ہے استعارہ۔ کیا ہوتی ہے؟ استعارہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی مجاز لغوی کی جو ایک قسم استعارہ ہے، استعارہ وہ کیا ہوتا ہے؟ استعارہ کہتے ہیں کہ تشبیہ دینا، مشبہ بھی میں سے جس میں مشبہ بھی پائے جائیں اور اس میں سے ایک کو حذف کر دیا جائے۔
یعنی یہ استعارہ تشبیہ ہوتی ہے جس کے اندر جو ہے نا مشبہ میں سے ایک حذف ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایک یا تو مشبہ حذف ہو جائے تو بھی استعارہ ہے، یا مشبہ بھی حذف ہو جائے تو بھی استعارہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا جو علاقہ ہوتا ہے، اس کا علاقہ ہمیشہ مشابہت کا ہوتا ہے۔ استعارہ کا جو علاقہ ہے ہمیشہ مشابہت کا ہوتا ہے۔ اب مثال سے سمجھیں گے مزید کلیئر ہوگا۔ اب مثال ہے قال تعالیٰ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ اب اس میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی کتاب جو ہے جسے ہم نے نازل کیا آپ کی طرف تاکہ ہم لوگوں کو نکالیں اندھیروں سے اجالے کی طرف، ٹھیک ہے۔ اب اس میں سمجھنے کی چیز ہے کہ اب اس میں ہم دیکھیں نا، بول رہے ہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف، اندھیروں سے اجالے کی طرف نکالنے کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ اب ہم بحث میں آ جاتے ہیں، اسی کی وضاحت ہم پڑھتے ہیں، اگلے صفحے میں بحث ہے تو بحث میں ہم آ جاتے ہیں۔ ایک منٹ، اب یہ بحث میں بول رہے ہیں کہ فی کل مثال من الامثلۃ السابقۃ مجاز لغوی، سابقہ مثالوں میں سے ہر مثال میں مجاز لغوی ہے، ای یعنی کلمۃ استعملت فی غیر معناها الحقیقی، یعنی ایسا کلمہ کہ جو استعمال ہوا ہے غیر حقیقی معنی میں، یعنی ان میں ہر مثال میں ایک کلمہ ہے جو غیر حقیقی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اب پہلی مثال ہم نے قرآن پاک کی پڑھی تھی کہ فالمثال الاول من الامثلۃ الثلاثۃ الاولی، پہلی تین مثالوں میں سے جو مثال اول ہے نا، یشتمل علی کلمتئی الظلمات والنور، تو وہ مشتمل ہے دو کلموں یعنی ظلمات اور نور پر، ظلمات اور نور پر مشتمل ہے پہلی مثال۔ ولا یقصد بالاولی الا الدلالہ ولا یراد بالثانیہ الا الہدی والایمان۔ اب اس میں بول رہے ہیں کہ دیکھیں پہلا جو کلمہ ہے نا یعنی ظلمات، اب ظلمات سے قصد نہیں کیا گیا مگر گمراہی کا، یعنی ظلمات سے کیا مراد ہے؟ گمراہی مراد ہے نا، کہ یعنی اندھیروں سے اجالے کی طرف لے کے جائے گی یہ کتاب، یعنی گمراہی سے لے کے جائے گی کس کی طرف؟ ہدایت کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو پہلے جو کلمہ ظلمات ہے اس سے صرف مراد ہے، مقصود ہے گمراہی، اور ولا یراد بالثانی، اور دوسرے کلمے یعنی نور سے مراد نہیں لیا گیا سوائے ہدایت اور ایمان کے۔ نور سے مراد کیا ہے؟ ہدایت اور ایمان۔ تو بتائیں مجازی معنی میں استعمال ہوا نہیں ہوا؟ ٹھیک ہے، اور مجازی معنی میں استعمال ہوا، ٹھیک ہے۔ والعلاقۃ المشابہۃ والقرینۃ حالیۃ، اور علاقہ یہاں پر مشابہت کا ہے اور قرینہ کیا ہے؟ قرینہ یہاں پر کنڈیشن ہے، حال ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں دیکھیں سمجھیں کہ اس میں سے مشبہ اور مشبہ تشبیہ تو ہے، تشبیہ کس طرح ہے کہ ظلمات سے مراد آپ نے کیا لیا؟ گمراہی۔ ظلمات سے کیا ہم مثال کی طرف واپس آتے ہیں، مثال کہاں گئی؟ یہ مثال کی طرف اب ہم آتے ہیں نا، تو ظلمات ہے، ظلمات سے مراد ہے گمراہی، نور سے مراد ہے ہدایت۔ مطلب کیا ہے؟ آپ نے کیا کیا؟ جو ہدایت ہے اس کو تشبیہ دے دی نور کی طرح، نور کے ساتھ، یعنی اللہ پاک نے ہدایت سے نور سے ہدایت مراد لیا ہے نا، مطلب ہدایت کو تشبیہ دی ہے نور کے ساتھ، اور گمراہی کو تشبیہ دی ہے کہ ظلمات کے ساتھ، کہ گمراہی گویا کہ اندھیرا ہے اور ہدایت گویا کہ نور ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جس کو تشبیہ دی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ گمراہی، تو یہ مشبہ ہوا، اور دوسرے اس میں نور کے مقابلے میں ہدایت، تو یہ بھی مشبہ ہو۔ تو یہاں پر جو حذف ہے نا مشبہ حذف ہے، مطلب اس مثال کے اندر مشبہ کو حذف کر دیا گیا اور مشبہ بھی مذکور ہے، ظلمات اور نور مذکور ہے نا، یہ مشبہ بھی ہے، ان کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے تو ان کو ذکر کر دیا۔ اب دیکھیں استعارہ ہوا نہیں ہوا کہ مشبہ
کو حذف کر دیا گیا، طرفین تشبیہ میں سے ایک حذف ہو گیا، تو یہ استعارہ ہوا۔ اب آگے جو دوسری مثال آتی ہے، دوسری مثال میں ہم دیکھیں قال المتنبی وقد قابلہ ممدوح وعانقہ، متنبی کہہ رہا ہے اور کنڈیشن یہ ہے کہ ممدوح نے کیا کیا، اس کا مقابلہ کیا۔ متنبی ایک مرتبہ کیا ہوا، متنبی کے ساتھ ممدوح نے مقابلہ کیا اور اس سے کرا ملاقات کری۔ اس وقت اس نے کہا کہ قد قابلہ ممدوح، اس کے ممدوح نے اس کا سامنا کیا، وعانقہ اور معانقہ کیا، ملاقات وغیرہ کا نہیں، ملاقات کو کہتے ہیں معانقہ کرنا۔ کہتے ہیں فلم ارا مطلب وہ دیکھنا ہوتا ہے، قبلی مجھ سے پہلے، مشا یہ چلنا کے معنی میں، مشا بحر سمندر کو کہتے ہیں، نحوہ اس کی طرف، نہ یہاں پر نحو ہے نا طرف کے معنی میں۔ آگے ہے رجلن قامت ہوئی، اچھا تو آنیکو یہ وہی معانقہ کرنا ہے، کیا ہے معانقہ کرنا، ملاقات کرنا، جسے ملتے وقت دوست وغیرہ سے ملتے ہیں نا تو معانقہ کہتے ہیں، معانقہ کیا۔ اس تو ہے نا، تو اس سے مراد ہے شیر، کیا ہے شیر مراد ہے، شیر مطلب اس کا معنی شیر ہے، سوری۔ اب کہہ رہا ہے فلم ارا قبلی، میں نے خود سے پہلے، مشل بحر نحوہ، کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا، کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا، میں نے خود سے پہلے کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا کہ جس کی طرف سمندر چل پڑے، جس کی طرف سمندر چلتا ہو چل پڑے۔ ہوا ضمیر جو ہے نحوہ کی، ہا ضمیر من کی طرف جا رہی ہے، میں نے کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جس کی طرف سمندر چل پڑے۔ ولا رجلا قامت تعانقہ الاسد، اور نہ ہی کوئی ایسا شخص دیکھا کہ قامت جو ہے سوری نہ ہی کوئی ایسا شخص دیکھا کہ جس سے شیر معانقہ کرے، جس کے ساتھ شیر معانقہ کرے۔ ایک منٹ جی، نہ ہی کوئی ایسا شخص دیکھا جس سے شیر معائنہ کرے۔ اچھا تو عانقہ کی ہا ضمیر رجل کی طرف جا رہی ہے، مطلب جبھی میں نے یہ کیا، ایسا شخص جس سے شیر معانقہ کرے، قامت کھڑے ہو کر، ٹھیک ہے، قامت نہ ہی کوئی ایسا شخص دیکھا کہ جس سے شیر معانقہ کرے، قامت کھڑے ہو کر، تو قامت جو ہے نا یہ بنے گا حال اصل میں نا، اس وجہ سے میں نے آخر میں کیا اس کا ترجمہ، پہلے بھی کر سکتے ہیں، کھڑے ہو کر جس سے شیر معانقہ کرے۔ اب شاعر کیا کہنا چاہ رہا ہے، شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے، اب ممدوح ہے نا، اب وہ بول رہا ہے کہ یار ممدوح محبوب، آپ تو حضور، آپ تو سمندر ہیں اور میں ایسا شخص ہوں کہ میری طرف سمندر چل کر آئے، یعنی آپ تو اتنے سخی ہیں، سمندر بھی کیا چیز ہوگی، آپ حضور آپ تو سخی ہیں، تو بحر ہے نا، بحر، اس سے مراد اس نے اپنے ممدوح کو لیا یعنی سخی، اور جو بولا کہ پھر اس نے اور جو ہے نا وہ کرنے لگا، یعنی مبالغہ، کہہ رہے میں تو وہ ہوں کہ جس سے شیر جو ہے نا معانقہ کرتا ہے۔ اب مجھے بتایا شیر تو معانقہ نہیں کرتا، مراد کیا لیا اس نے اپنے ممدوح۔ یعنی جو میرا ممدوح ہے نا وہ شیر ہے اور وہ مجھ سے ملاقات کے لیے آیا ہے، گویا کہ شیر مجھ سے ملاقات کے لیے آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں دیکھیں آپ کو جو اسد ہے یہ ہے کس معنی میں، مجازی معنی میں، یعنی مجازی معنی میں ہے، اور یہاں پر استعارہ بھی ہے اور یہاں پر قرینہ بھی ہے، کیا ہے قرینہ بھی ہے۔ تو اس میں قرینہ کیا ہے، قرینہ تو عانقہ ہے،
یعنی توعانی کو کرینہ یوں ہے کیونکہ بھائی شعر تو معانی کا نہیں کرتا نا، معانی کا کون کرتا ہے؟ انسان سے کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ معانی کی بات تبھی ہوتی ہے جب انسان کی بات ہو، ایون جانور کے لیے بھی معانی کا استعمال نہیں ہوتا دیکھا، ٹھیک ہے۔ تو شعر تو معائنہ نہیں کرتا، لفظ توعانی کو بتا رہا ہے کہ یہاں پر جو شعر ہے نا وہ حقیقی معنی میں نہیں ہے، تو یہ کرینہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں دیکھیں مشبہ میں سے کون سا حذف کیا، ہم اس پر غور کرتے ہیں تو یہ بولتا ہے کہ جو ممدوح ہے اس کو تشبیہ دی گئی ہے شعر کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو ممدوح ہے وہ حذف ہے، ممدوح یعنی مشبہ جو ہے وہ حذف ہے، مشبہ بھی مذکور ہے، تو مشبہ جب حذف ہے تو استعارہ ہوا نہیں ہوا، استعارہ ہوا نا۔ اسی طرح ہم مشا میں دیکھتے ہیں، اب مشا بحر سمندر سے مراد سخی مرد ہے، تو اس میں آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ مجازی معنی میں یا استعارہ ہے؟ تو ہمیں یہ ایسا پتہ چلا کہ یہ مجازی لغوی ہے مشا سے، بولا مشا سمندر چل پڑے۔ اب مجھے بتایا سمندر تو انسان کی طرف نہیں چل پڑتا نا، سمندر انسان کی طرف چل کر نہیں آتا، وہ تو اپنی جگہ پر چلتا ہے، تو یہ مشا بتا رہا ہے کہ یہ نہ باہر سے مراد ہے، کوئی نہ کوئی بندہ ہے، کوئی ایسی چیز ہے، تو وہ کیا ہے؟ سخی مرد۔ اب سخی مرد کو تشبیہ دی گئی ہے سمندر کے ساتھ اس میں، تو جو سخی مرد ہے نا یعنی مشبہ وہ محذوف ہے، مشبہ بھی مذکور ہے، تو استعارہ ہوا نہیں ہوا۔ اب اس کو پڑھتے ہیں آگے جو ہے اس میں بحث کے اندر۔ اب بحث کے اندر آ جائیں، بحث کے اندر بول رہے ہیں کہ بیت المتنبی یحتوی علی مجازین، متنبی کا جو شعر ہے نا وہ شامل ہے، مشتمل ہے دو مجازوں پر۔ کتنے؟ دو مجازوں پر۔ ہما البحر الذی یراد بہ الرجل الکریم، پہلا جو ہے وہ بحر ہے، وہ دونوں، اب وہ دونوں کی وضاحت کریں، دو مجاز کہہ رہے ہیں وہ دونوں سمندر ہیں، وہ دونوں یعنی ان میں سے ایک سمندر ہے کہ جس سے مراد سخی مرد ہے، علاقۃ المشابہۃ، مشابہت کے علاقے کے ساتھ، یعنی اس میں مشابہت کا علاقہ۔ والقرینۃ مشا والاسد والقرینۃ مشا، اور اس میں جو قرینہ ہے وہ مشا ہے، ٹھیک ہے۔ بحر میں قرینہ مشا ہے اور علاقہ مشابہت کا ہے، مراد سخی مرد۔ والاسد التی یراد بہ الشجعان لعلاقۃ المشابہۃ والقرینۃ تعانقہ، اور دوسرا مجاز بولے اسد ہے جس سے مراد شجعان بہادر شخص ہے، مشابہت کے علاقے کے ساتھ یا وجہ سے، اور قرینہ لفظ تعانقہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہماری یہاں تک بات ہو گئی مکمل۔ اب جو ہے پیچھے واپس آ جاتے ہیں شعر نمبر 3 میں۔ شعر نمبر 3 میں کہہ رہا ہے وقال فی مدح سیف الدولہ، اب وہ متنبی ہر وقت سیف الدولہ کی تعریفیں کرتا رہتا ہے، سیف الدولہ کی مدح میں یہ کہتا ہے اما ترى، اما استفہام ہے، اور ترى دیکھنا، ما نافیہ ہے، ظفرن کامیابی کو کہتے ہیں، حلون میٹھی چیز، میٹھا، تو یہاں پر جو ہے نا وہ عظیم الشان مطلب اچھے معنی میں استعمال ہوگا، یعنی زبردست یا عظیم الشان، جیسے سوا ظفر، سوا علاوہ ظفر کامیابی، تصافحت مطلب ہوتا ہے آمنا سامنا کرنا، مصافحہ کرنا، ٹھیک ہے، مصافحہ کرنا، آمنا سامنا کرنا، تو یہاں پر تصافحت کا معنی حقیقی کیا ہے؟ مصافحہ کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اسلام بھائی مصافحہ کرتے ہیں نا، تو یہ مصافحہ کرنا سلام کرنے کے معنی میں۔ اچھا، بید الہندی، بید یہاں پر مراد تلواریں ہیں، تلواروں کے معنی میں، ہند یعنی ہند کی تلواریں، ٹھیک ہے، یعنی ہندوستان کی تلواریں۔ لیمم، لیمم جو ہے اس کو کہتے ہیں اس کے جو ہے نا اس کا مشکل سا معنی ہے، جو شرائح اس کی حاشیے میں بھی لکھا ہوا ہے، لیکن یہاں پر جو مراد ہے سر ہے، یہاں پر کیا مراد ہے؟ سر مراد ہے، ٹھیک ہے، تو سر ہی معنی کریں گے۔ کہہ رہے اما ترى ظفرا حلوا سوا ظفر، کیا تو نے کامیابی، عظیم الشان کامیابی نہیں دیکھی سوائے اس کامیابی کے، کیا تو نے عظیم الشان کامیابی نہیں دیکھی، سوا ظفر، سوائے وہ کامیابی، اس کامیابی کے، کہ تصافحت فیہ بید الہندی واللیمم، کہ جس میں ہندوستانی تلواریں اور
سروں نے مسافہ کیا، ہندوستانی تلواریں اور سروں نے مسافہ کیا۔ شاعر کہہ رہا ہے کیا تو نے اس کامیابی کے علاوہ کوئی عظیم الشان کامیابی دیکھی ہے کہ جس میں ہندوستانی تلواروں اور سروں نے مسافہ کرا؟ ٹھیک ہے، یعنی مسافہ یعنی آمنا سامنا کیا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ تلواریں اور سر مسافہ کرتی ہیں؟ نہیں کرتی نا۔ تو یہاں پر مسافہ ہے لیکن مراد جنگ والا معنی لیا ہے، آمنا سامنا۔ ٹھیک ہے، آمنا سامنا اس مراد لیا گیا، کیونکہ تلواریں اور لمم سر وغیرہ مسافہ نہیں کرتے۔ تو ہم اس میں کیا چیز ہے، بحث میں آ جائیں، بحث کے اندر پڑھتے ہیں۔ بحث کے اندر بیت ثالث کہہ رہے ہیں وہ بیت الثالث، اور تیسرا شعر یحتوی علی مجاز و تصافت الذی یراد به طلاقت۔ تیسرا شعر مجاز پر مشتمل ہے اور وہ لفظ تصافت ہے جس سے مراد طلاقت ہے۔ لفظ تصافت جس سے مراد طلاقت یعنی آمنا سامنا کرنا، ملاقات، ملنا آمنا سامنا کرنا ہے۔ لعلاقۃ المشابہۃ والقرینۃ بین الہند واللمم، مشابہت کے علاقے کی وجہ سے، اور قرینہ لفظ بین الہند اور لمم ہے۔ بین الہند اور لمم یہی قرینہ ہے جو یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ مسافہ نہیں کرتے، اس کا معنی کچھ اور ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم نے 3 شعر پڑھ لیے۔ کتنے شعر پڑھ لیے؟ 3 شعر پڑھیے۔ کہہ رہے وَإِذَا تَأَمَّلْتَ كُلَّ مَجَازٍ سَبَقَ رَأَيْتَ أَنَّهُ تَضَمَّنَ تَشْبِيهًا حُذِفَ مِنْهُ لَفْظُ الْمُشَبَّهِ وَاسْتُعِيرَ بَدَلَهُ لَفْظُ الْمُشَبَّهِ بِهِ لِيَقُومَ مَقَامَهُ۔ اور جب تو نے غور و فکر کیا ہر اس مجاز میں جو گزرا، ٹھیک ہے، جو بھی مثالیں گزری ہیں نا 3، اس میں غور و فکر کیا تو تو نے غور و فکر کرے تو تو دیکھے گا کہ وہ ہر مثال یا ہر مجاز شامل ہے ایسی تشبیہ کو کہ جس سے لفظ مشبہ کو حذف کر دیا گیا ہے، اور استعارہ یعنی ادھار لیا، اور لفظ مشبہ کے بدلے ادھار لے لیا گیا لفظ مشبہ بہ کو، لفظ مشبہ بہ کو ادھار لے لیا گیا استعارہ کے معنی میں۔ لیقوم، کیوں بھائی، کیوں ایسا کیوں کیا؟ تاکہ وہ اس کے قائم مقام یعنی لفظ مشبہ بہ مشبہ کے قائم مقام ہو جائے۔ اچھا بھائی، ہو گیا قائم مقام۔ مقصد کیا ہوتا ہے، کیوں کیا جاتا ہے ایسا؟ بِادعاء ان المشبہ بہ هو عین المشبہ، اس بات کے، اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے، یا اس دعوے کے ساتھ، یا اس دعوے کی وجہ سے کہ مشبہ عین مشبہ بہ ہے۔ عین یعنی مقصد بتا رہے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ مشبہ عین مشبہ بہ ہے، مشبہ بہ عین مشبہ ہے، یعنی مشبہ بہ تو عین مشبہ ہے، وہی مشبہ ہے۔ ٹھیک ہے، وَهَذَا أَبْعَدُ مَدًّا فِي الْبَلَاغَةِ وَأَدْخَلُ فِي الْبَلَاغَةِ فِي الْمُبَالَغَةِ، اور یہ چیز زیادہ دور ہوتی ہے۔ اچھا، مدن کہتے ہیں اس کو، دورس کو، یعنی عرصہ کوئی طویل عرصہ ہو، یا دورس زیادہ مناسب ہے، یا عرصہ دراز، طویل لمحہ مدت۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز جو ہے بلاغت میں، علم البلاغت میں بہت دورس ہے، بہت زیادہ دورس ہے۔ ٹھیک ہے، اور مبالغے میں بہت داخل ہے، بہت زیادہ مبالغے کو شامل ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اس میں بہت مبالغہ پایا جاتا ہے، لمبی کرنا پائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور بلاغت میں نا اس میں بہت گہرائی ہے۔ وَيُسَمَّى هَذَا الْمَجَازُ اسْتِعَارَةً، اور اس مجاز کو استعارہ کہتے ہیں۔ یعنی اب سمجھ میں آ گیا ہوگا استعارہ کو استعارہ کیوں کہتے ہیں، کہ اس میں جو ہے نا وہ ادھار لیا گیا ہوتا ہے، قائم مقام کیا گیا تو، یعنی مشبہ بہ کو کبھی ادھار لیتے ہیں مشبہ کے سامنے، اور کبھی مشبہ کو ادھار لیتے ہیں مشبہ کے سامنے، مشبہ بہ کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو ایسا ہوتا ہے۔ تو آج کا سبق جو ہے اتنا ہی ہے۔
اس کو یاد کیجیے گا.